بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، عزت کرے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اور وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے۔ مہمان کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں۔ جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا اور اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو میں اس کی مہمانی کروں یا بدلہ دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت یہ ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائیں۔ جس کو دعوت ولیمہ دی گئی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو قبول کرے۔ سنت مؤکدہ ہے کہ اس کو قبول کرے، جب کہ وہاں کوئی گانا باجے وغیرہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے کہ جس میں مالدار لوگ بلائے جائیں اور غریب محتاج لوگوں کو نہ پوچھا جائے۔ اس لیے جب بھی کوئی اس طرح کی دعوت وغیرہ ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سب کو، خاص کر کے غریب محتاج لوگ جو ہیں وہ حقدار ہوتے ہیں، ان کو بلایا جائے، ان کو کھلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مہمان تھوڑے ہوں تو میزبان ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جائے کہ یہی تقاضۂ مروت ہے، اور بہت سے مہمان ہوں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھے بلکہ ان کی خدمت اور کھلانے میں مشغول ہو۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک کائنات ہم سب کو دین اسلام